کوئی پرپز ہے اس کے پیچھے؟ یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ یہ بس کیونکہ اس وقت سارے بیٹھے ہوئے اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں؟ کیونکہ میں کوئی کوارڈینیشن نہیں دیکھ رہی، نہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی بہت ایک جوش خروش کے ساتھ ہمیں جلسے کرتی نظر آ رہی ہیں. ایون وہ پارٹی نون لیگ جس کو بہت زیادہ اس وقت خوش ہونا چاہیے، ان کے قائد واپس آئے ہیں جلا وطنی کے بعد، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، پروو ہو رہا ہے کہ نیب جیسا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف تو کیسز ہی غلط تھے، تو جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں یہ اس کا کورس کریکشن ہو رہا ہے. مجھے تو وہ بھی کوئی اتنے خوش اور کوئی اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. میکسیمم بات ہوتی ہے تو جی ہاں جی ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے کون سا کینڈیڈیٹ، دیٹس آل. پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، ایم کیو ایم شکایتیں کرتی نظر آ رہی ہے، آئی پی پی آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ایک بات تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب قاسم کے ابو کو پیش کرنا تھا عدالت میں تو ان کی جان کو خطرہ تھا تو نہیں پیش کیا گیا، تو میں بڑا چیخا تھا کہ یہی سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ، اس کی حفاظت. لیکن چلیں شکر ہے غریب عوام کی جان کی حفاظت کا بھی کوئی محافظ پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی ووٹ ڈالنے آئے گا اس کی جان کو خطرہ ہوگا، لیکن اسی تاریخ کو خطرہ ہوگا جس دن وہ ووٹ ڈالنے جائے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس دن ہی خطرہ ہونا، اس سے پہلے نہیں ہونا. نہیں لیکن یہ بھی افسوسناک ہے کہ آپ دہشت گردی کو پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں. ہاں یہ تو اب آپ نے جو جملہ کہا ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت جسے کہتے ہیں اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس جملے کے اوپر بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ ہم دہشت گردی کو پولیٹیکلی یوز. کوئی پوچھے ان سے، گورنر صاحب سے، کہ آپ کو دکھائیں ہمیں کون سی ایسی تھریٹس ہیں، کون سی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. وی آل نو ٹیررزم کا شکار ہم پچھلے 20 سال سے ہیں. وی آل نو ہم نے بڑی جانیں دی ہیں، مستقل ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے، لیکن ابھی الیکشن قریب آیا ہے، آپ نگران گورنر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ووٹر کی جان کو خطرہ ہے. ہاں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں آٹا گوندیں ہلنی کیوں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایک ریزن نکل آئے گی، اور اس میں لیڈروں کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، عوام کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون کی جان کو خطرہ؟ ہاں مسلم لیگ نون کی جان کو خطرہ اس طرح ہے کہ اگر انہیں پنجاب سے 20-25 سیٹیں ملیں تو ان کی تو جان نکل گئی نا. بالکل، تو پھر خطرہ ہی نا، تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہی ہو گیا نا. تو وہ جو اتنی لندن سے ہم لے کے آئے تھے چاہ سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا بڑے ارمانوں سے رکھا ہے صنم تیری قسم چاند کی دنیا میں یہ چوتھا قدم، تو وہ قدم جو ہے کہیں مطلب پٹھا ہی نہ پہ جائے، تو یہ خطرہ بھی ہے. تیسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلے کو پوری طرح کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بلہ T20 میچ کی طرح 5 اووروں میں میچ مکا دے. یہ بھی خوف ہے لوگوں کو. تو ان ساری چیزوں کے بعد اب یہی ایک حل رہ جاتا ہے، اور بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی سنبھل گئی الیکشن سے پہلے، اور جنہوں نے اکانومی سنبھالی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں تو پاکستان کرائسس سے نکل سکتا ہے، تو شاید الیکشن اتنے ضروری نہیں ہے جتنی معیشت ضروری ہے. جتنی معیشت ضروری، بھائی میں زندہ رہوں گا تو ووٹ ڈالوں گا. ہاں وہ دیکھ لیں نا، وہ پہلے تو پیسے نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن کو، پھر ایک دم سے پیسے بھی آ گئے. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات ویسے بھی، وہ چرچل تو بیوقوف سا آدمی تھا جس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کہہ دیا تھا کہ نہیں اس جنگ میں بھی انتخابات ہونے، اور ہمارے ترکیہ کے جو صدر ہیں یہ بڑے عجیب سے لوگ تھے، 45,000 لوگ مر گئے تھے، اور انہوں نے ٹوٹی ہوئی اور تباہ حال عمارتوں کے اندر پولنگ بوتھ بنائے تھے. ان لوگوں کو ترقی کرنا نہیں آتی معاشرے میں، ان لوگ یہ جمہوریت کے کخ کو نہیں سمجھتے. انہیں چاہیے ہمارے پاس آئیں، ٹیوشن لیں ہم سے کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے. اچھا چرچل قسمت والا تھا، پہلے مر گیا، نہیں تو شاید ہم سے کچھ سبق ہی سیکھ لیتا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی بدقسمتی. تو یہ کہ انتخابات، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ بھئی تو پھر نوٹس لیں نا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ چیف جسٹس صاحب نے ہم پہ تو کہہ دیا کہ اپنی بیویوں سے جا کے بات کرو، تو اب رنڈوے کس سے بات کریں گے بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ رنڈوے کو چلو قانونی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ ہو گیا، کیا چیف جسٹس صاحب ان آفیسرز کا اور ان عہدے داروں کا بھی نوٹس لیں گے جو انتخابات
کو شکوک میں ڈال دیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو تو بلا کے انصاف دیا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا نوٹس لیں گے.